اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے میں اس ماہ مبارک کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ پروردگار اس مہینے کو ہمارے درمیان میں جس طرح سے اس نے ہم کو اس مہینے کے درمیان میں حیات دی ہے، اسی طرح سے ہم کو توفیق دے کہ ہم اس مہینے کو بہترین انداز میں گزار سکیں، اس لیے کہ یہ مہینہ انسان کی تربیت کے لیے، انسان کی روح کی تربیت کے لیے بہترین مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر انسان اپنے خدا سے، اپنے خالق و مالک سے اگر مغفرت طلب نہیں کر سکتا، اگر وہ اس مہینے معاف نہیں کیا گیا تو پھر اسے کسی بھی مہینے میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ لہذا انسان کی تمام تر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس مہینے میں اپنے خالق کی بارگاہ میں آئے، اور اپنے خالق کی بارگاہ میں آنے کے بعد اپنے خالق سے راز و نیاز کرے۔ اپنے خالق سے راز و نیاز کا بہترین ذریعہ قرآن مجید ہے، جس کے سلسلے میں انشاءاللہ تفسیر سورہ عنکبوت میں بیان کیا جائے گا، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے لہذا چند روایات اور ماہ مبارک رمضان کی برکات کے سلسلے میں مختصر گفتگو کی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری سے فرمایا، جابر، پروردگار عالم نے ماہ مبارک میں ہماری امت کو 5 خصلتیں عطا کی ہیں۔ پروردگار 5 خصلتیں عطا کرتا ہے جو اس کے پہلے کسی بھی امت کو نہیں دی گئی ہیں۔ حضرت جابر نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون سی خصلتیں ہیں، وہ کون سی صفتیں ہیں کہ جو پروردگار عالم اس امت کے مسلمانوں کے نام کر دیتا ہے؟ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، اس کی پہلی شب کو، ماہ مبارک کی پہلی رات کو پروردگار اپنے بندوں کے اوپر نظر کرتا ہے، اور جب وہ اپنے بندوں کے اوپر نظر کرتا ہے تو پھر وہ بندہ کہ جس کے اوپر خدا نظر کر دے عذاب جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی صفت تھی۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوا کرتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض انسان روزہ صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم جاتے ہیں 2-4 لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اس ملاقات میں میرے بات کرنے میں میرے منہ سے بدبو آتی ہے، لہذا ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ منہ سے بدبو آتی ہے، لہذا پروردگار عالم نے روز اول ہی اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہمارا بندہ یہ نہ سوچے کہ ہمارے منہ سے بدبو آتی ہے اس سے ہم روزہ چھوڑ دیں۔ نہیں، آواز دی، تمہارے منہ سے آنے والی بدبو تم کو احساس ہوگا کہ بدبو ہے، ہمارے فرشتوں کو اور ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مشک و عنبر سے بہترین خوشبو ہے۔ دوسری بات تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ملائکہ اس روزے دار کے لیے ہر دن و رات، پورے ماہ رمضان جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو صبح سے لے کر کے رات تک، رات سے لے کر صبح تک اس بندے کے لیے استغفار کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی صفت یہ ہے کہ پروردگار عالم حوروں کو اور جنت کو یہ حکم دیتا ہے، حوران جنت کو حکم دیتا ہے کہ وہ بھی مزین ہو جائیں اور جنت کو بھی مزین کر دیں، اس لیے کہ ہمارا بندہ مصائب و آلام دنیا سے تھک چکا ہے۔ جب یہ تھک چکا ہے تو اس کے لیے بہترین اجر قرار دیا جائے اور جنت میں اس کے لیے بہترین جگہ قرار دی جائے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کا آخری دن ہوتا ہے
تو آخری دن خداوند عالم اپنے اس بندے کو معاف کر دیا کرتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ یہ پہلی روایت تھی کہ جو شیخ صدوق نے اپنی امالی میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چونکہ یہ ماہ مبارک رمضان اور آج کل یہ کچھ سالوں تک یا کچھ سالوں سے ماہ مبارک گرمی، شدید گرمی کے موسم میں ہے، اس میں امام نے ارشاد فرمایا، جب خدا کا بندہ روزہ رکھتا ہے اور شدت گرمی سے، پیاس کی شدت اس کو تڑپانے لگتی ہے، تو پروردگار عالم اس کے اوپر 1000 فرشتوں کو معین کر دیتا ہے، جو اس کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں اور اس کو جنت کی بشارت دیتے رہتے ہیں، اس کے روزے کی قبولیت کی بشارت دیتے رہتے ہیں۔ انسان جب حالت پیاس میں ہوتا ہے اور پیاس سے تڑپنے لگتا ہے، روزہ ہے، گرمی کی شدت ہے، اس کے باوجود روزے میں ہے، پیاس اگر پریشان بھی کر رہی ہے تب بھی شکر الہی انجام دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں خداوند عالم 1000 فرشتوں کو اس کے پاس بھیج دیتا ہے اور یہ فرشتے اس کے چہرے کو مس کیا کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کے اعمال قبول ہو جاتے ہیں اور اس کی دعائیں مستجاب ہوا کرتی ہیں۔ جب انسان دعا کیا کرتا ہے، اعمال ہر وقت، انسان کسی سال کے عام دنوں میں کسی بھی حالت میں ہو تو عبادت کی حالت میں نہیں ہوتا ہے، مگر یہ صرف اور صرف ماہ مبارک رمضان کی فضیلت ہے کہ جب بندہ اگر حالت روزہ میں سو بھی جائے تو بھی عبادت ہوا کرتی ہے، ایک ایک سانس لیتا رہتا ہے تب بھی اس کی سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب ہر روزے دار کے لیے 2 وقت اس کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں قرار دی گئی ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت ہے اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب وہ اپنے خدا سے ملاقات کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ روزہ ہے کہ جس کا اجر اس کے خدا کے پاس محفوظ ہوگا۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس روزہ ہمارے لیے ہے اور ہم اس کا اجر دینے والے ہیں، تو جب انسان اس دنیا میں افطار کر رہا ہوگا تو اس کو خوشی ہوگی، اور جب اپنے خدا سے ملاقات کرے گا وہ اجر کہ جو خداوند عالم نے سنبھال کے رکھا تھا اس کے لیے، جو صرف اور صرف خداوند عالم دینے والا تھا، تو وہ اجر اس بندے کے نام کر دیا جائے گا۔ بہت سی روایتیں ہیں، ان روایات کو ترک کرتے ہوئے چونکہ وقت بہت محدود ہے، لہذا ماہ رمضان کو کس طرح سے ان ایام کو گزارا جائے، مختصراً اس کو عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو تمام کر دوں۔ ماہ رمضان کی فضیلت اور اس کی افضلیت یہ ہے، اس کے وقت ایسے ہیں، اس کی عبادتیں ایسی ہیں، اگر انسان اس کو درک نہ کر سکتا ہو اور اس سے چھوٹ جائے ماہ رمضان تو یقیناً پورے سال کبھی اس کا اعادہ نہیں کر سکتا ہے۔ پوری زندگی اس ایک روز کے بدلے میں چاہے جتنی عبادتیں کر لے، وہ ایک روز اس کی پوری زندگی پر بھاری ہوگا اگر اس سے ماہ رمضان چھٹ جائے۔ ماہ رمضان بہترین تربیت کا ذریعہ ہے، انسان کی روحانی تربیت کا، معنوی تربیت کا ذریعہ ہے۔ انسان ماہ رمضان میں اپنی تربیت، اپنی روح کو سنوار سکتا ہے، اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ لہذا کیسے انسان کو ماہ رمضان گزارنا چاہیے، چند باتیں عرض کرتا چلوں۔ پہلی بات یہ ہے اس میں سے کہ نماز شب کی پابندی کرے اور اہتمام سے پڑھے۔ ماہ رمضان میں جتنی کوشش کرے، اس لیے کہ ہر ایک انسان اٹھ جاتا ہے وقت سے سحری کے لیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف سحری پہ اکتفا نہ کرے، سحری کھانے کے بعد ماہ مبارک رمضان ہی میں کم سے کم اس میں نماز شب کی پابندی کرتا رہے۔ دوسری چیز یہ ہے قرآن مجید کو تدبر اور تفکر اور ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ انسان بہت تلاوت کیا کرتا ہے، تلاوت واقعی کرتا ہے، لیکن صرف تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تلاوت کرنے کا صرف ثواب پہنچا دینا کافی نہیں ہے۔ پورے سال انسان قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے، پورے سال انسان ہر مہینے قرآن ختم کیا کرتا ہے، پورے سال پڑھا کرتا ہے، لیکن اس میں اور اس مہینے میں فرق ہونا چاہیے۔
لہذا جب بھی قرآن کی تلاوت کرے تو معیار ختم قرآن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن کو کتنا سمجھا ہے۔ لہذا کوشش کرے مختصراً اس سورے کے تعارف کو پڑھ لے، مختصراً اس کو دیکھے کہ اس سورے میں کیا بیان کیا گیا ہے، مختصراً اس کے ترجمے کو دیکھے۔ لہذا یہ نہ دیکھے کہ ہم ماہ رمضان میں 10 قرآن ختم کر لیتے ہیں، ہم 20 قرآن ختم، ہم 3 قرآن مثلاً 4 قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ نہیں، معیار قرآن کو ختم کرنا نہ سمجھے، بلکہ معیار یہ بنائے کہ ہم قرآن کو کتنا سمجھتے ہیں۔ مختصر سورے پڑھ سکتے ہیں ایک مہینے میں، اگر ہم صرف 1 پارہ پڑھ سکتے ہیں تفکر اور تدبر کے ساتھ، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے ایک آیت پورے سال میں ہر دن 1 آیت کا ثواب 1 آیت کا ہوتا ہے، مگر ماہ مبارک رمضان میں اگر بندہ 1 آیت پڑھتا ہے تو اس کا ثواب پورے قرآن کے ختم کرنے کے برابر ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ دعاؤں کو پڑھے، دعائے ابو حمزہ صومالی کو پڑھے، جو ترجمے کے ساتھ پڑھے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ دعائے افتتاح کو پڑھے، اور صرف دعا نہ پڑھے بلکہ دعائے افتتاح کے ترجمے کو بھی پڑھتا رہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دے اور فقراء اور ناداروں کی مدد کرے، جتنی کوشش کر سکتا ہو۔ ماہ مبارک رمضان میں سیرت اہل بیت یہی ہے کہ ہمیشہ کیا کرتے، صدقہ دیا کرتے تھے، اور صدقہ اس طرح سے دے کہ خود انسان جب کسی کو صدقہ دے تو پھر اس انسان کے اوپر احسان نہ جتائے اور اس کو شرمندہ نہ ہونے دے۔ اس کے بعد پھر علم و معرفت بڑھانے کے لیے کم سے کم دن میں 1 مرتبہ کسی درس یا مجلس میں شرکت کرے۔ یعنی آج کل کے زمانے میں چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لاک ڈاؤن میں انسان کہیں جا نہیں سکتا ہے، تو کوشش کرے کہ آج بہت ہی آسان ہے، انسان کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، یوٹیوب موجود ہے، یا جہاں تک کوشش کر سکتا ہو یہ پورا مہینہ اس کے لیے ہے۔ زیادہ یہ جمع نہ ہو لاک ڈاؤن میں، مگر اپنے گھر میں رہ کر کے کم سے کم کسی عالم کی مختصر تقریر کو سن لے، کسی تفسیر کو سن لے، کسی چیز کو مختصر سنتا رہے۔ اس کے بعد پھر بے فائدہ باتوں اور اجتماعات سے پرہیز کرتا رہے۔ یہ نہیں کہ جمع ہونے کے بعد گیم کھیلنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں ہم، نہیں، بے فائدہ باتوں سے پرہیز کرے۔ ماہ مبارک رمضان اور دوسرے مہینوں میں، دوسرے ایام میں فرق ہونا چاہیے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ جہاں پر بھی ہو وہاں پر صرف گیم کھیلنے کے لیے نہ جمع ہو۔ یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ فرصت میں ہیں، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، چھٹیاں چل رہی ہیں تو ہم جا کر کے کہیں بیٹھ کے اجتماعی گیم کھیلا جائے۔ نہیں، اجتماعی گیم نہ کھیلیں، بلکہ بیٹھنے کے بعد مختصراً گفتگو کرے، کچھ سوالات تیار کرے، کچھ سوالات پوچھے، جس سے پوچھ سکتا ہو، جہاں تک رسائی ہو وہاں جا کر کے سوالات پوچھے۔ امکان کی صورت میں اعتکاف کرے، چونکہ اعتکاف اس سال نہیں ہو سکتا ہے، مشکل ہے، اس لیے کہ مسجدیں بند ہیں اور لاک ڈاؤن میں کہیں کسی جگہ جمع ہونا مشکل ہے۔ لہذا انسان اپنے گھر کو مسجد قرار دے اور مسجد کو گھر میں بیٹھ کر کے انسان عبادت کرے، اس لیے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ممکن ہے۔ لہذا گھر میں کم سے کم اعتکاف کی نیت تو نہیں کر سکتا ہے، مگر جو حالت اعتکاف میں جو کیفیت ہوا کرتی ہے اس کیفیت کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ سکتا ہے۔ جتنا زیادہ ممکن ہو مستحب اذکار کرے، جتنا زیادہ ممکن ہو انسان مستحب ذکر پڑھتا رہے، جتنا زیادہ ممکن ہو قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ اسی لیے مستحب ہے کہ جب انسان تنہا ٹہل رہا ہو تو کم سے کم ہر رات میں سورہ انا انزلنا کو 1000 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن انسان جب ٹہل رہا ہے تو کم سے کم ایسے ہی جتنا ممکن ہو اتنا انا انزلنا کی تلاوت کرے، یا سب سے زیادہ جس عمل کا ثواب ہے اس کو کہتے ہیں صلوات۔ پیغمبر اکرم ان کی آل پر صلوات اور درود پڑھتا رہے۔ دنیاوی فضولیات سے اپنے آپ کو کم سے کم 1 مہینہ دور رکھے، اور یہ ماہ مبارک رمضان انسان کی تربیت کے لیے ہے۔ لہذا انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بری عادات جیسے بد اخلاقی ہے، بے صبری وغیرہ کو ترک کر دے۔ یہی 1 مہینہ ہے کہ انسان اپنے کو بہترین انسان بنا سکتا ہے۔ لہذا جو اس کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں بھرپور کوشش کرے کہ ان برائیوں سے دور ہو جائے۔ گناہوں اور دوسرے رسومات سے پرہیز کرے۔ انسان اگر تنہا بیٹھا ہے تو یہ نہ سوچے کہ اب ہم یوٹیوب چلا کر کے کچھ نہ کچھ دیکھتے رہیں، دوسروں سے باتیں نہیں کر سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، تو پھر ہم کچھ ایسی فلمیں دیکھتے رہیں۔ نہیں، یہ 1 مہینہ آپ کو ملا ہے اپنی روح کی تربیت کے لیے۔ اپنی انسان تربیت کرے، اپنی روح کی، اپنی جسمانی تربیت کو بھی کرے۔ لہذا کوشش کرے کہ تمام فضولیات سے اور بد اخلاقی اور تمام بری عادتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔
اس کے بعد پھر ماہ مبارک رمضان کی مخصوص دعائیں ہیں کہ جو مفاتیح الجنان میں ہیں یا دوسری کتابوں میں ہیں، ان تمام کتابوں کی طرف متوجہ ہو، جتنا ممکن ہو ان تمام دعاؤں کو پڑھتا رہے۔ لذا پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہم ماہ مبارک رمضان کو بہترین انداز سے گزار سکیں۔ پروردگارہ یہ ماحول ایسا ہے، پروردگارہ دنیا پہ اس وقت آلام و مصیبت کی گھڑی ہے، مالک ہمارے حال کو بہترین حال میں قرار دے اور ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہم سب ماہ مبارک رمضان میں حقیقی توبہ کرنے والوں میں شمار ہو سکیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔